کائنات ہو رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر بے شک سبحان اللہ۔ فصلی لربک وانحر، تو بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ انا شانئک هو الابتر، اور بالتحقیق آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ تو صاحب کوثر ہیں۔ خالق نے آپ کے دشمن کو ابتر بنایا ہے۔ بلند ترین صلوات بھیجیے پاک بی بی بطول کے جو سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، بطول ہیں، عذرا ہیں، خیر النساء ہیں، سیدۃ النساء ہیں، جو صدیقہ ہیں، معصومہ ہیں۔ اچھا، کبرا کا لفظ بی بی کے ساتھ دو مرحلوں پر آتا ہے۔ ایک جب صدیقہ کہا جاتا ہے تو صدیقہ کبرا کہا جاتا ہے، اور ایک کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بی بی کو ولیۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ اور ولیۃ الکبریٰ، دو مرتبہ ولیۃ الکبریٰ، ولیہ کے ساتھ لفظ کبریٰ آتا ہے جی، اور صدیقہ کا لقب جب بولا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد لفظ کبریٰ آتا ہے۔ اللہ کے نزدیک لفظ صداقت عصمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے لیے صداقت سچائی کے معنی میں، اور ہم جب کوئی بندے یعنی لوگ عوام مخلوق جب کسی کو صادق کہیں گے تو مراد ہوگا زبان کا سچا، مگر جب اللہ کسی کو صادق کہے تو مراد ہوتی ہے کردار کا سچا۔ کیا کہنے، خالق کردار کے سچے کو صادق کہتا ہے، مخلوق زبان کے سچے کو صادق کہتی ہے۔ یہ میں سمجھاؤں گا آپ کو، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد وجل اچھا، کیا خیال ہے کہ اگر آج بھی آپ صاحبان کا تھوڑا مجھے قرب نصیب ہو جائے، میرے قریب قریب آ جائیں، بڑی مہربانی۔ جو صاحبان پیچھے ہیں وہ بھی ذرا اگر آگے آگے آ جائیں تو بڑا اور ماحول میں خوبصورتی اور رونق میں اضافہ ہوگا۔ اور بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آپ کو تکلیف دینا اور زحمت دینا کچھ مناسب نہیں ہے، لیکن آپ کا قرب بھی تو بہت پسند ہے نا، دور رہنا بھی اتنا زیادہ گوارا نہیں ہے۔ سلامت رہیے۔ جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ بیوی کے جتنے بھی اسماء ہیں، اسماء مبارکہ، وہ اللہ کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ خالق نے ائمہ کی اقوال کی روشنی میں، معصومین کے ارشادات کی روشنی میں، پروردگار نے ان 14 کے نام جو ہیں وہ اللہ نے رکھے ہیں، اور معصومہ عالم کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے۔ جو 9 نام ہیں مشہور، وہ 9 کے 9 نام اللہ نے رکھے ہیں۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا جہاں امام فرماتے ہیں کہ بی بی کے جو یہ 9 نام ہیں، یہ 9 کے 9 نام اللہ کی طرف سے، پروردگار عالم نے یہ نام رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم جب نام رکھتے ہیں کسی کا تو ہمارے نزدیک نام شناخت کا نشان ہے، پہچان کی ایک علامت ہے یہ نام، لیکن اللہ اگر کوئی نام دیتا ہے تو وہ شناختی کارڈ والا نام نہیں ہوتا۔ اللہ اگر کسی نام سے پکارے تو وہ نام کردار کی ضمانت ہوا ہے۔ اللہ اگر کوئی نام دیتا ہے تو یعنی نام سند ہے زندگی کے لیے، جسے پروردگار عالم نے زندگی اور حیات دے کر دنیا میں بھیجا، اس کو اگر کوئی نام دیا ہے تو یعنی اللہ نے ایک ڈگری دی ہے، ایک سند دی ہے۔ ہم اگر صادق کہیں گے تو مراد صرف یہ ہوگی کہ اس کا نام صادق، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بولے بھی سچ۔ کیا
सही माँ बाप अगर नाम सादिक रखेंगे तो बस सादिक से मुराद है कि जनाब इनकी पहचान और इनकी शनाख्त के लिए भी सादिक कहा जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सच बोलें। या अगर माँ बाप आबिद नाम रखें तो बस सिर्फ ये है कि ये इनकी पहचान आबिद के नाम से होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इबादत भी करें। या माँ बाप नाम सखी रखें तो ये सिर्फ पहचान है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सखावत भी करें। भले वो कमाल के कंजूस हों फिर भी उन्हें सखी कहा जाए। ठीक है ना। अगर नाम आदिल रख दें तो इससे मुराद ज़रूरी नहीं है कि वो आदिल भी करें। माँ बाप ने नाम रखा है, लोगों ने नाम रखा है, भले वो जुल्म भी करता रहे तो हम आदिल ही पुकारेंगे क्योंकि मुराद सिर्फ एक शनाख्त और पहचान है। लेकिन क्या अल्लाह अगर किसी को आदिल कहे तो वो जुल्म कर सकता है? क्या अल्लाह अगर किसी को सादिक कहे तो उसकी ज़िंदगी में कहीं किज़्ब का शायबा हो सकता है? अभी नहीं। अगर अल्लाह किसी के लिए कोई नाम, जो नाम भी अल्लाह दे रहा है, तो माँ बाप के रखे हुए नाम यानी माँ बाप सादिक या आबिद नाम रखें तो उसके लिए उनके रखे हुए नाम के मुताबिक किरदार होना क्यों ज़रूरी नहीं है? इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो नाम पहले रखते हैं, आइंदा का किरदार उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता, वो गैब की खबर नहीं रखते। ये बच्चा बड़ा होगा तो इसके लड़कपन में, नौजवानी, जवानी, बुढ़ापे में इसके क्या अमाल होंगे, क्या अफ़ाल होंगे, क्या अखलाक होगा, क्या किरदार होगा, क्या सीरत होगी, माँ बाप को तो पता नहीं होता। इसलिए वो नाम अपने तय सोच कर अच्छा रखते हैं। मगर अब अगर उसका किरदार अच्छा नहीं निकला तो लोग भी शिकवा नहीं करते कि ये कोई इल्म गैब थोड़ी रखते थे, ये कोई मुस्तक़बिल की खबर थोड़ी रखते थे। मगर अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है कि अल्लाह हमारे मुस्तक़बिल से वाकिफ़ होता है या नहीं होता? अल्लाह को पता होता है ना। तो अल्लाह के लिए मादी मादी नहीं, हाल हाल नहीं, मुस्तक़बिल मुस्तक़बिल नहीं, अल्लाह तो सब कुछ जानता है। तो अब अगर अल्लाह, एक बच्चा जो दुनिया में आ रहा है उसको कोई नाम अगर अल्लाह दे रहा है, अगर उसके पैदा होते ही अल्लाह उसे फातिमा कह दे तो ये हमेशा के लिए फातिमा है। अगर उसके पैदा होते ही खालिक उसे बतूल कहे, अगर उसके पैदा होते ही अल्लाह उसे राजिया और मर्जिया कह दे, सैयदा और तैयबा कह दे, खालिद कह दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है क्योंकि हम हैं, हम मुस्तक़बिल से लाइल होते हैं। अल्लाह तो जानता है, अल्लाह तो शिकम मादर में बच्चा है तो चूंकि उसका खालिक है, उसकी तकदीर बनाने वाला है, उसकी किस्मत बनाने वाला, तो अल्लाह तो उसको मत तक के उसके अमाल को जानता, इसके इल्म में तो है ना। ये क्या करेगा, कैसा निकलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, खुदा तो जानता है। इसीलिए अल्लाह हर किसी का नाम रखता ही नहीं। यही वजह है कि अल्लाह हालांकि तमाम इंसानों का खालिक अल्लाह ही है, मगर जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें पैदा अल्लाह करता है और कहता है नाम माँ बाप रखेंगे। इसलिए कि अगर मैं नाम रखूंगा तो वो नाम तो किरदार की सनद बन जाएगा, वो तो किरदार की अमानत हो जाएगा। इसलिए अल्लाह नाम नहीं रखता। नबियों के घरों में जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तो बगैर बाप के पैदा हो गए, मगर इन तमाम, और खुद हजरत ईसा ने शादी भी नहीं की, लेकिन हम कहेंगे यूं ही कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया के घरों में भी बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना, उनके नाम खुद नबियों ने रखे, फैमिली ने रखे, अल्लाह ने नहीं रखे। अल्लाह ने सिर्फ 14 हस्तियों के नाम खुद रखे और इन 14 के नाम रखने का माँ बाप को इख्तियार ही नहीं दिया। माँ बाप नहीं रख सकते, इनके नाम हम रखेंगे, फिर इनके नामों को उसने अपने नामों में से निकाला, ठीक है ना। वो महमूद है, उसने इनमें से किसी को मोहम्मद बनाया। वो आला है, उसने इनमें से किसी को अली बनाया। वो फातिरुस समावात वल अर्ज़ है, उसने इनमें से किसी को फातिमा बनाया। वो मोहसिन है, उसने इनमें से किसी को हसन बनाया। और वो कदीमुल एहसान है, उसने इनमें से किसी को हुसैन बनाया। आपको मालूम है कि इन 5 नामों की इंसानों में से सबसे पहले जियारत किसे हुई? ये जो 5 नाम हैं, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, कायनात इंसानियत में से सबसे पहले इन नामों की जियारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुई। वाह वाह, बेशक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन नामों को 2 मरतबा देखा। एक मरतबा साक़े अर्श पर कि जैसे ही उनके जसद अतहर के अंदर अल्लाह ने रूह डाल दी
تو آدم نے ساق عرش پر لکھے ہوئے یہی 5 نام دیکھے. واہ دوسری مرتبہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور انہیں جنت کی سیر کرائی گئی اور وہ جنت کے دروازے پر جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے جنت کے دروازے پر یہ 5 نام لکھے ہوئے دیکھے. واہ اچھا حضرت آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پر انہوں نے لکھا ہوا دیکھا محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور وہ اندر داخل ہو گئے. عام طور پر اگر کسی دروازے پر دھیان میری طرف دیجئے گا ذرا ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے اگر کسی دروازے پر محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین لکھا ہوا کسی بلڈنگ کسی عمارت پر عام طور پر ذہن میں یہ آئے گا کہ شاید یہ کوئی امام بارگاہ ہوگا. کیا ذہن میں آئے گا؟ کوئی امام بارگاہ. یہ کوئی امام بارگاہ ہے. جی پنچل پاک کے یہاں پر اسے میں نام لکھے ہوئے ہیں. تو جس کے عقیدے میں پھر امام بارگاہ ہوتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. ہاں صحیح بات. جس کے عقیدے میں امام بارگاہ ہو وہ اندر چلا جاتا ہے اور جو امام بارگاہ کے اندر چلا جاتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ کہا جاتا ہے کہ جناب شیعہ ہے یقیناً تو امام بارگاہ سے اسی لیے اس کا تعلق ہے. اور اگر امام بارگاہ یعنی عمارت پر 5 کے نام لکھے ہوئے دیکھے پڑھ کر راستہ بدل لے تو آپ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو یہ مومن نہیں ہے. واہ صحیح بات. اگر یہ مومن ہوتا تو چلا تھا. امام بارگاہ سے منہ موڑ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مومن نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کے دروازے پر محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لکھا ہوا دیکھا تو رخ نہیں موڑا، منہ نہیں موڑا، اندر خوشی خوشی داخل ہو گئے. بس یہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے باپ آدم کا مذہب کیا تھا. سے پتہ چلا کہ ہمارے باپ آدم کا مذہب کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پہنچے اور جناب حوا کو بھی خلق کیا گیا. آدم اور حوا کو جنت میں بھیجا گیا پھر انہیں جنت کی سیر کرائی گئی. تو ظاہر ہے کہ جنت بہت خوبصورت تھی. جنت میں بڑا سبزہ تھا، ہریالی تھی، پھول تھے، وہ ایک گلشن تھا، بہتی ہوئی نہریں تھیں. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت جنت اور جنت کی دیواروں کے اندر کیونکہ یہ زوجین تھے، زوج اور زوجہ برابر کا رشتہ، تو یہ دونوں سیر کر رہے ہیں جنت کی اور بالکل نوجوان اور نوخیز جوڑا ہے اور جنت کی سیر کر رہا ہے. جنت کی آئینہ دار دیواروں کے ساتھ ساتھ جب گزرتے تو جنت کی ان شیشے والی آئینہ دار دیواروں میں جب اپنی صورتوں کو دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں کہ خالق نے ہمیں کتنا حسن دیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا، پروردگار نے ہمیں کتنا خوبصورت. بہت خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا اور پروردگار نے ہمیں بہت زیادہ حسن اور جمال عطا کیا. ایک مرتبہ ہمارے والد، ہمارے باپ حضرت آدم رک جاتے ہیں، اپنی صورت کو دیکھتے ہیں اور نگاہیں اپنی ہی صورت پر ان کی رک جاتی ہیں. جناب حوا پوچھتی ہیں کہاں کھو گئے؟ کہاں اپنے ہی حسن میں کھو گئے. خالق نے مجھے اتنا حسین اور اتنا خوبصورت بنایا. پروردگار نے فوراً اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ آدم کو حسن کا خمار چل رہا ہے، تو انہیں ذرا بتاؤ کہ حسن کیا ہوتا ہے. واہ. ابھی انہوں نے صرف اپنا ہی حسن دیکھا ہے، وہ دروازہ نہیں دیکھا جہاں سے حسن کی خیرات بڑھتی ہے. دروازہ نہیں دیکھا، لہذا انہیں ذرا وہاں لے جاؤ.
جبرائیل جی رب جلیل فوراً جنت میں پہنچو، آدم کو لو، پروردگار کہاں لے جاؤں؟ کہا قصر بطول میں لے جاؤ، قصر فاطمہ میں لے جاؤ، سیدہ کے محل میں لے جاؤ۔ اب میں اگر اس پورے واقعے کو پڑھوں تو مجلس یہیں تمام ہو جائے گی، میں صرف محل شاہد تک جانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل آدم کو لیے ہو گئے، چلے گئے۔ قصر کے کئی دروازے تھے، پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک۔ کسی دروازے پر 5 کے نام لکھے ہوئے ہیں، کسی دروازے پر 12 کے نام لکھے ہوئے ہیں، کسی دروازے پر 14 کے نام لکھے ہوئے ہیں، مگر سلام ہے مجھے اپنے باپ کے عقیدے پر، کہیں بھی کسی بھی دروازے پر رک کے آدم نے جبرائیل سے پوچھا نہیں کہ ہر دروازے پر یہ نام لکھے ہوئے ہیں پھر بھی مجھے تو اندر ہی لیے چلے جا رہا ہے۔ یعنی انہیں کوئی تعجب نہیں ہوا بلکہ وہ خوشی خوشی جا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم فطرتاً ان ناموں سے مانوس تھے، اسی لیے وہ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک قصر میں پہنچے، ایک ایسا قصر کہ جو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، بہت بڑا قصر۔ اس قصر کی سیر کروائی گئی اور اس قصر کے بالکل سینٹرل روم کے اندر لے گئے تو وہ جو ایک بہت بڑا ہال اور بہت بڑا کمرہ تھا جو بہت ہی زیادہ سجا دھجا ہوا تھا، اس کمرے میں انہیں صرف ایک شبیہ نظر آئی، اور اس شبیہ کا جب حسن دیکھا تو ابراہیم کی حضرت آدم کی آنکھیں خیرہ، کہا اس قدر جمال، شبیہ دیکھی تھی حقیقت نہیں دیکھی تھی۔ صرف شبیہ دیکھی، کہا آدم ہم تمہیں صرف شبیہ دکھا کیونکہ تم ان کے حقیقی حسن کی تاب لا ہی نہیں سکتے، ہم صرف شبیہ دکھا رہے ہیں۔ صورت سر پہ تاج، کانوں میں گوشوارے، گلے میں گلوبند، پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا آدم یہاں نگاہیں جھکا دے، یہاں سر جھکا دے، یہ ایک بیوی ہے جس پر خالق کو بڑا ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے یہ بیوی؟ کہا یہ ہے فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ خیر النساء سیدۃ النساء بتول عذراء صدیقہ فخر مریم۔ کہا ان کے سر پر جو تاج ہے، کہا ان کے بابا رسول اللہ، ان کے کانوں میں گوشوارے، کہا ان کے فرزند حسنین کریمین، گلے کا گلوبند، کہا حضرت علی علیہ السلام، کہا ان کے ہمسر، ان کے شریک سفر علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح حدیث کساء میں 5 کا مرکز بطول ہے، جنت میں بھی 5 کا مرکز بطول ہے۔ حدیث کساء میں اللہ نے صاحبان تطہیر کا تعارف جناب سیدہ سے کروایا، حالانکہ چادر میں رسول اعظم بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، حسنین کریمین بھی تھے، مگر تعارف کا ذریعہ بطول کو قرار دیا اور کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ اور فاطمہ کے بابا اور فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بیٹے۔ وہاں جنت میں حضرت آدم کو تعارف کروایا گیا تو بطول سے تعارف کروایا، تعارف کا ذریعہ جناب زہرا کو قرار دیا اور کہا کہ یہ بطول ہے اور اس کے سر پر بطول کے بابا ہیں، کانوں میں گوشوارے اس کے فرزندان ہیں، گلے کا گلوبند وہ اس کا ہمسر علی ابن ابی طالب ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ خالق جنت سے لے کر زمین تک ہر جگہ 5 کا مرکز بطول کو کیوں قرار دے رہا۔ بی بی پاک کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ قابل غور نقطہ ہے نا، یہ جناب سیدہ خود نہیں تھی، یہ بنیتن پاک کے انوار کی زیارت نہیں کروائی گئی حضرت آدم کو، ان کی ایک شبیہ کی زیارت کروائی اور اس کے حسن سے اس کے بعد حضرت آدم نے توبہ کر لی، ان کے سامنے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کہا آدم اسی در سے حسن کچھ تمہیں دیا گیا۔
مرکز حسن و جمال یہی ہستیاں ہیں۔ اور پھر جبرائیل جب لے کر جا رہے تھے آدم کو تو کہتے ہوئے جا رہے تھے آدم کتنے دروازوں سے گزار کے میں تجھے یہاں تک لاؤں، تو نے دروازوں پر جو لکھے ہوئے نام ہیں ان کو صحیح طرح یاد کیا؟ کہا آدم ان ناموں کو اچھی طرح یاد کر لو، ایک دن یہی نام تمہارے کام آئیں گے۔ کہا ان ناموں کو اچھی طرح یاد کر لو، ایک دن یہی نام تمہارے کام آئیں گے اور تمہاری توبہ انہی ناموں کے وسیلے سے قبول ہوگی۔ سبحان سب سے اللہ۔ پہلے یہ حضرت آدم کی زبان سے نکلا ہے توبہ کرنے کے بعد، 300 سال کی توبہ کے بعد، کہ الہی بحق کا، الہی بحق الفاطمہ و بحق ابیہا و بحق بعلہا و بحق بنیہا، پروردگار فاطمہ کے واسطے سے، اس کے بابا کے واسطے سے، اس کے شوہر کے واسطے سے اور اس کے بیٹوں کے واسطے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ سیدہ کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہو، کس کی وجہ سے؟ سیدہ کی وجہ سے۔ اور یہ بات درست ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ لوگ بعض اوقات آدھی بات سنتے ہیں، بعض اوقات پوری بات نہیں سنتے، اور بعض اوقات کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں۔ میرے برادر بزرگ مولانا سید شہنشاہ نقوی صاحب نے شاید کسی مقام پر مجلس میں کہا کہ پیغمبر کو سیدہ کو لینے کے لیے معراج پہ جانا پڑا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر شاید کچھ بہت پروپیگنڈا اور الٹی سیدھی باتیں لوگوں نے جہالت کی وجہ سے، میں ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں، یہ بات درست ہے، یہ بات ٹھیک ہے، سب کچھ زمین پر آیا ہے پیغمبر کے پاس، جبرائیل پیغمبر کے پاس آتے رہے، آیتیں زمین پر آئی، دین زمین پر آیا، اسلام زمین پر آیا، شریعت زمین پر آئی ہے۔ کہا حبیب ہر چیز تیرے پاس بھیجی ہے مگر بطول کو لینے کے لیے تجھے خود آنا پڑے گا۔ صحیح بات، بے شک بے شک۔ آگے بلند کر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور اہم بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض ہمارے ہی اپنے میں سے بعض افراد نے اعتراض کیا، کیونکہ معراج 12 بیست میں ہوئی ہے نا، جو تاریخوں میں مشہور معراج ہے وہ سن 12 بیست ہے، سیدہ کی ولادت ہے سن 5 بیست۔ تو کہا گیا کہ معراج تو بعد میں ہوئی اور سیدہ کی ولادت تو پہلے ہوئی ہے، کہ معراج پر جو تحفے دیے ہیں ان تحائف میں سے ایک تحفہ سیدہ ہے۔ بے شک۔ وہ واقعہ آپ کا سنا ہوگا کہ جنت کا سیب یا پھل جو پیغمبر کو دیا گیا کہ اس کی خوشبو آپ نے سونگھنی، تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معراج پیغمبر کو ایک بار نہیں، معراج کئی بار، ایک مرتبہ کی معراج نہیں، یہ 12 بیست والی ایک معراج ہے، اسے بھی بڑی مشکل سے ان لوگوں نے قبول کیا ہے، اور اس میں بھی کہتے ہیں جسمانی نہیں ہوئی، خواب میں ہوئی ہے۔ اگر ان پر جاؤ گے تو پھر تو وہ تو اس معراج کے بھی پورے قائل نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ وہ کوئی معراج ایسی تھوڑی ہوئی تھی کہ پیغمبر اکرم خود تشریف لے گئے، وہ تو سو رہے تھے اور عالم خواب میں ان کو آسمانوں کی سیر کرا دی گئی۔ مولانا کیا نام تھا ان کا؟ نہیں، وہ مولانا غلام حسین نعیمی مرحوم اعلیٰ مقام قبلہ مولانا فتح علی شاہ صاحب واقف ہیں۔ مولانا غلام حسین نعیمی مرحوم کا کوئی جملہ کہیں میری نظر سے گزرا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر پیغمبر کو سوتے میں ہی معراج ہوئی ہے تو وہ شاید کہیں دیہات کہیں گاؤں میں مجلس پڑھ رہے ہوں گے تو وہ کہنے لگے کہ گرمیوں کے موسم میں 2 گلاس لسی کے یا جگ بھر کے لسی کا پیو اور بیری کی چھاؤں میں سو جاؤ، پھر تمہیں بھی معراج ہوتی رہے گی۔ کسی ایسے درخت کی چھاؤں میں کہ جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، درخت جذب کر لیتے ہیں نا گرمی کو، تو ان کی چھاؤں ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہوا چل رہی ہو اور اس گرمیوں کے موسم میں آپ ٹھنڈے درخت کے نیچے سو جائیں لسی پی کے، تو وہ کہنے لگے ایسی معراج تو آپ کو بھی ہوتی رہے گی۔
अगर पैगंबर को ख्वाब में ही मेराज हुई है, पैगंबर गिरामी सो रहे हैं और आसमानों की सैर करके आ गए, तो ऐसी सैर तो आप भी करके आ सकते हैं। इस तरह तो बहुत सारे लोग अमेरिका और यूरोप और पता नहीं कहाँ से घूम के आ जाते हैं जी। तो इस मेराज के लिए आयतें नाजिल करने की जरूरत तो नहीं थी पैगंबर को। मेराज के लिए तो पैगंबर की मेराज के लिए तो कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई जी। और कुरान कहता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सुभान अल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात, असरा बिअब्दिही के जिसने अपने अब्द को सैर करा। असरा बिअब्दिही यानी जिसने अपने रसूल को सैर करा। जिस तरह रिसालत मनसब है, इसी तरह अब्दियत भी मनसब है और ये बहुत बड़ा मनसब है। इसीलिए आप तशहहुद में क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो रिसालत से पहले पैगंबर की अब्दियत की गवाही है। तो पैगंबर जिस तरह रिसालत का मनसब रखते हैं, इसी तरह अब्दियत का मनसब भी रखते हैं। जिस तरह वो रसूल हैं, इसी तरह वो आब्द हैं। हम उस तरह के आब्द नहीं हैं। उस मकाम अब्दियत तक पहुंचना आसान नहीं है कि जिस मकाम अब्दियत पर पैगंबर है उनकी अब्दियत खास है। तो यहाँ अब्द कहकर पुकारा, कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही के बाबरकत है, पाक है वो अल्लाह कि जिसने अपने आब्द को सैर करा। लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, रातों रात मस्जिदुल हराम से इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी, मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अच्छा, ये सैर क्यों करवाई? अपनी आयात को दिखाने के लिए, ताकि हम उसे अपनी आयात, अपनी निशानियां दिखलाएं। तो जब सैर कराई ये निशानियां दिखलाने के लिए, तो दिखलाई होंगी या नहीं दिखलाई होंगी? दिखलाई। अच्छा, अब्द का सबसे हल्का तर्जुमा बंदा कर लीजिए, इस तरह के हमारे भाइयों के यहाँ उमूमन होता। अब्द का सबसे हल्का तर्जुमा बंदा, तो बंदा ही कर लीजिए आप, यानी बंदा ही ले लीजिए आप। तो अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? यह आयत मेराज है। इसे शिया सुन्नी हर मसलब के मुसलमानों ने इतना तो तस्लीम किया है, ये तो सबने तस्लीम किया कि ये आयत मेराज है और ये आयत पैगंबर की मेराज को बयान कर रही है। सुभान अल्लाह। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये आयत मेराज की आयत है और मेराज के वाक़े को बयान कर रही है। बेशक। अब नजरिया ये है बाद अफराद का कि जनाब वो जो मेराज हुई है, जिसको यहाँ बयान किया गया है, वो तो ख्वाब में हुई है। यानी इस अंदाज से हुई है कि वो खुद, उनका जिस्म यही मौजूद था, उनकी जो रूह है उनको ले जाया गया और उनकी रूह वहाँ से होकर आ गई। अलबत्ता जिस्म अपने बिस्तर पर ही रहा है, जिस्म कहीं नहीं गया। अब मैं पूछता हूँ कि सारी कायनात के अहले इल्म जमा हो जाएं और मुझे ये बताएं कि आब्द जिस्म को कहते हैं या रूह को कहते हैं? ये बड़ी बात। अगर आपने तवज्जो फरमाई हो, आब्द रूह को कहते हैं या जिस्म को कहते हैं? मैं इतना आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि रूह और जिस्म अलग हो जाएं तो न रूह अब्द कहलाएगी न जिस्म अब्द कहलाएगा। ये दोनों एक हो जाएं तो अब्द बन जाएगा। इन दोनों का इत्तिहाद, इन दोनों का इकट्ठा होना ही अब्दियत है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, लफ्ज़े अब्द बता रहा है कि खाली रूह नहीं गई, जिस्म भी गया है। मेराज का अपना एक फलसफा और मेराज एक अलग उन्वान है। कभी मेराज या शब मेराज में पढ़ा तो मेराज पर बात करेंगे। मेराज का बड़ा लंबा चौड़ा फलसफा है, बहुत कुछ है, दो बातें नहीं है, दो घड़ियों की बात नहीं। मेराज पर गए और मरकज़ रिदायत को लेकर आए।
یعنی کہ آپ نے بیوی کے نام سنے ہیں نا؟ بے شک جس طرح میں ناموں پر بات کر رہا ہوں، تو ایک نام راضیہ اور ایک نام مرضیہ بھی ہے۔ سبحان اللہ مرکز رضایت ہے بیوی۔ بے شک سیدہ کا نام راضیہ بھی ہے، یہ بھی اللہ نے رکھا ہے، سبحان اللہ اور سیدہ کا نام مرضیہ بھی ہے، یہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ جس طرح صدیقہ اللہ نے رکھا ہے، واہ واہ ٹھیک ہے، اللہ نے بیوی کو صدیقہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ صدیقہ، لطف لیجیے گا ذرا، میں ولیۃ الکبریٰ پہ کل بات کر چکا ہوں، بسم اللہ اس لیے میں آج ولیۃ الکبریٰ زیادہ نہیں سمجھاؤں گا، صدیقۃ الکبریٰ کو ذرا سمجھیے گا۔ سبحان اللہ قبلہ تشریف فرما ہے، صدیقہ صاد کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، بے شک صدیقہ صاد کے نیچے کسرہ دیا جائے گا، دال مشدد ہے، واہ واہ صدیقہ، صدیق بے شک یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، واہ واہ سبحان اللہ ہاں؟ واحد مؤنث ہے، مبالغہ سے ہے، بے شک واحد مذکر صدیق، سبحان اللہ واحد مؤنث صدیقہ، سبحان اللہ ایک ہوتا ہے نا صادق، واہ واہ اور اس کی مؤنث ہے صادقہ، صادق بے شک یہ صیغہ تبدیل ہو جائے، مبالغہ میں جائے گا تو مذکر کے لیے صدیق، صدیق مؤنث کے لیے صدیقہ، بے شک صادق نارمل سچ بولنے والا، آہ صادقہ نارمل سچ بولنے والا، صدیق اور صدیقہ، صدیقہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی انتہائی شدت اور کثرت کے ساتھ سچ ہی سچ بولنے والا، واہ صحیح واہ انتہائی شدت کے ساتھ سچ اور انتہائی کثرت کے ساتھ، ہر حالت میں، ہر مصیبت میں، ہر ظلم کے سامنے، ہر آن سچ ہی سچ بولنے والے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی لفظ صدیقہ پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدیقہ سے مراد وہ معصومہ نہیں ہے کہ جو فقط سچ بولے، بلکہ صدیقہ سے مراد وہ ہے کہ جہاں کل کی کل صداقت اتر کے آ چکی ہو۔ ماشاء اللہ جہاں ساری کی ساری صداقت، یعنی مجسم صداقت، یعنی بی بی صداقت کا مرکز ہے، بے شک بی بی صداقت کا مرکز ہے، کا مطلب کیا ہے کہ اب جسے بھی صداقت چاہیے اسے اسی دروازے سے صداقت کی خیرات لینا پڑے گی، اور کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اگر بطول کا دروازہ چھوڑ دے تو جھوٹا ہی نعرہ تکبیر، تکبیر، اللہ اکبر رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، نبی پاک کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب صدیقہ، تو صدیقہ ذرا دیکھیے تو صحیح، اہتمام کتنا ہے خالق کی طرف سے کہ بیوی کے لیے لفظ صدیقہ استعمال کر دیا، سبحان اللہ ساری صداقت تو سمٹ کر پہلے یہاں آ گئی، جی مگر خالق نے یہی اکتفا نہیں کیا، واہ واہ بلکہ صدیقہ کے آگے کبریٰ بھی لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ صدیقۃ الکبریٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیقہ کہہ کر صداقت کو انتہا پہ پہنچایا، اور پھر آگے کبریٰ لگا کر انتہا کی آگے کبریٰ لگایا، لفظ کبریٰ یہ پھر افعال و تفصیل ہے، سبحان اللہ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کبیر یعنی بڑا، کبیرہ بڑی، افعال و تفصیل میں چلا جائے گا تو واحد مذکر اکبر، واحد مؤنث ہوگی کبریٰ، یہ افعال و تفصیل ہے۔ صدیقہ مبالغہ کا صیغہ، صدیقہ اور آگے پھر کبریٰ لگا دیا، سبحان اللہ صدیقہ جس میں شدت کے ساتھ کمال کی صداقت پائی جاتی ہے، بلکہ جو خود مرکز صداقت، معدن صداقت، یعنی جو وجود، وہ وجود کے جو ساری کائنات کو صداقت کی خیرات دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان آگے صحیح کبریٰ بات۔ کیوں لگایا؟ اللہ واہ 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 کبریٰ اس لیے لگایا ہے کہ اگر تو بی بی کو دنیا کے عام صادقین میں صدیقہ کہا جا رہا ہوتا تو پھر تو خالق کا صرف صادقہ کہہ دینا ہی کافی، واہ
مگر چونکہ صدیقین کی باطن میں خالق اس بیوی کو صدیقہ کہہ رہا ہے. صدیقین کی باطن کون سی ہے؟ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہا. سبحان اللہ. بے شک ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا. واہ بعض انبیاء کو قرآن نے کہا کہ یہ صدیق تھے. واہ پیغمبر آخر الزمان صدیق، بے شک. سبحان اللہ. علی صدیق، واہ واہ. حسن صدیق، حسین صدیق. جملہ بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں. بسم اللہ. جو فضائل سننے کے عادی ہیں اور جن کے دلوں میں بطول رہتی ہے ان سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. یعنی خالق بیوی کو صدیقہ کہہ رہا ہے اس بزم میں کہ جس بزم میں ابراہیم جیسا صدیق موجود ہے، مصطفیٰ جیسا صدیق موجود ہے، مرتضیٰ جیسا صدیق موجود ہے، حسنین جیسے صدیق موجود ہیں، 12 اور 14 جیسے صدیق جس بزم کے اندر موجود ہیں، اس بزم میں اگر سیدہ کو فقط صدیقہ کہا جائے گا تو سیدہ کی انفرادیت وعدے نہیں ہو سکتی. صدیقین میں صدیقہ کبریٰ کہنا پڑے گا. کیس اگر بڑا ہو کسی عدالت کے اندر، اگر کیس ہو اور بہت بڑا کیس ہو تو بڑے کیس کے لیے بڑے گواہ کی ضرورت ہے، بڑے سچے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. جی. ایسا سچا گواہ کہ جس کی گواہی کو کوئی رد نہ کر سکے. واہ. سبحان اللہ. واہ. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. سچے سے سچا گواہ کہ جس کی سچائی کو کوئی رد نہیں کر سکتے. رد نہ کر سکے. آپ کا کیس ہو، مدعی آپ ہوں اگر، تو آپ سچے گواہ ڈھونڈیں گے. بے شک. واہ. بے ان شک. کی صداقت کو جج قبول کر لے، ان کی صداقت عدالت میں ثابت ہو سکے، بے شک. جو پروف کر سکے، آپ سچے گواہ. تو جس کا کیس ہوتا ہے، جو مدعی ہوتا ہے، جی صحیح. گواہ وہ ڈھونڈتا ہے بے شک. اپنا کیس جیتنے کے لیے. واہ. مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا. دین کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا. رسول کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا. بے شک. تو اگر کسی جگہ پر اسلام کی صداقت کے لیے یا رسول اسلام کی صداقت کے لیے گواہ کی ضرورت پڑ جائے تو چونکہ اسلام اور رسول اسلام تو ہیں ہی خدا کے، خدا کے. واہ. سبحان تو اللہ. اب گواہ خدا ہی لے کر آئے گا نا. بے شک. صحیح بات. واہ. اب جو گواہ آئیں گے تو انہیں تو خدا مند عالم نے اپنے کیس کے لیے گواہ چن دیا. یاد آ رہے ہیں بنو نجران؟ واہ. مسجد نبوی میں آ کر ان عیسائی اسکالرز نے پیغمبر کے ساتھ مناظرہ لڑا اور 3 دن کے مناظرے کے بعد جب بات حل نہ ہوئی، مباہلہ کا حکم آ گیا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بے شک. بے شک. موبائل آپ کا سنا ہوا، میرا بھی پڑھا ہوا پہلے کا، اسی ممبر سے پڑھ چکا. موبائلہ نہیں پڑھنا. جب آ گئی بات کہ ٹھیک ہے اب مناظرہ نہیں ہوگا، موبائلہ ہوگا، تم اپنی عورتیں اپنے بیٹے اپنے نفس لے آؤ، ہم اپنے نفس اپنی عورتیں اور اپنے بیٹے لے کر آئیں گے. کیا کریں گے؟ مباہلہ کریں گے. جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کی لعنت آئے گی. بے شمار. ٹھیک ہے نا؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جو کاذبین ہوں گے ان پر خدا کی لعنت آئے گی. بے شک. بے شک. ٹھیک ہے. اب جا کر پوچھ لیجئے، قرآن مجید کی تفسیریں بھی دیکھ لیجئے، ساری تاریخیں بھی دیکھ لیجئے کہ یہ میدان مباہلہ میں صرف 5 ہستیاں گئی. ابناءنا کے مقام پر حسنین گئے، بے شک. نساءنا کے مقام پر سیدہ گئی، انفسنا کے مقام پر پیغمبر اعظم اور جناب امیر علیہ السلام گئے. صرف یہ 5 گئے. اچھا یہ 5 جا رہے ہیں اور یہ 5 کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ 5 جا رہے ہیں. آج مجمع نہیں لگا رہے پیغمبر اکرم، امت کو نہیں لے کر جا رہے. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ آج سب کی خواہش ہے کہ ہمیں لے جائیں.
حالانکہ آج سب کی خواہش ہے عورتوں کی، مردوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، امت میں سے کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو۔ آج سب نہا دھو کے تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کے بار بار رسول کے سامنے چکر لگا رہے ہیں، شاید نگاہ رسالت ہمارا انتخاب کر لے اور اس شرف میں ہم بھی شامل ہو جائیں، مگر پیغمبر کسی کو شامل نہیں کرتے واہ اور کسی کو بھی نہیں لے کر جاتے۔ کیوں نہیں لے کر گئے؟ اس لیے نہیں لے کر گئے کیونکہ آج لعنت نے آنا ہے کاذبین پر۔ آج لعنت ہوگی کاذبین پر، مقابلہ ہے کاذبین سے، لے کے جانا انہیں جو صادقین ہوں۔ انہیں لے کر جانا ہے جو صادقین ہوں گے، ان کو لے کر جانا ہے۔ اب یہ جو صادقین ہیں جن کو لے کر گئے، تو پیغمبر اکرم نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جنہیں چنا اپنے اس کیس کے گواہ کے طور پر، وہ سارے افراد بطول کے گھر کے ہیں۔ بے شک پاک بی بی بطول، بطول کے شوہر، بطول کے بچے، سبحان باہر کا کوئی بھی ایک نہیں لیا۔ بے شک ٹھیک ہے نا؟ قبلہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے، کہیں میں نے عرض کیا ہوگا لیکن مجھے پھر کرنا پڑ رہا کہ منطق میں تعریف کیا ہوتی ہے؟ ما هو الانسان ایو شیء ما ہوا۔ اگر کہا جائے تو اس کے جواب میں جو الفاظ آئیں گے وہ تعریف ہوں گے، مگر منطق کہتی ہے کہ جو الفاظ بیان کیے جائیں وہ جامع بھی ہونے چاہیے اور معنی بھی ہونے چاہیے، سبحان اللہ واہ تب وہ تعریف بنے گی۔ بے شک اگر وہ جامع نہ ہو تو وہ تعریف نہیں، نہیں۔ معنی نہ ہو تب بھی تعریف نہیں۔ بے شک مثلا اگر کہا جائے کہ ما هو الانسان کیا ہے، اور اس کے جواب میں اگر کہہ دیا جائے کہ انسان ایک چلنے والا جاندار ہے، کیا چلنے والے جاندار نہیں ہے نا؟ چلتا ہی ہے نا انسان، چلنے والے ہی جاندار ہے، تو کوئی غلط تو نہیں کہا، مگر منطق اس تعریف کو قبول نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعریف معنی نہیں ہے بے شک کہ چلتے تو گدھے گھوڑے اور دوسرے حیوانات بھی چلتے ہیں، تو چلنے والے جاندار تو دوسرے بھی ہیں، یہ تعریف چونکہ معنی نہیں، بے شک اس لیے منطق اس کو قبول نہیں نہیں کرتا۔ کرتی۔ معنی یعنی ایسے الفاظ ہوں بے شک کہ جو انسانوں کے باہر کی اجناس ہیں ان میں سے کسی کو شامل نہ ہوں، جامع بھی ہونے چاہیے۔ جامع کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے کوئی باہر نہ رہ جائے۔ جیسے اگر کہا جائے ما هو الانسان، انسان کیا، اس کی تعریف میں کہا جائے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو گورا چٹا ہو، تو پھر یہ افریقہ والے اس تعریف میں نہیں آئیں گے۔ جو گورے چٹے خوبصورت نہیں ہیں وہ تو پھر اس تعریف میں نہیں آئیں گے، بے شک تو یہ چونکہ جامع نہیں ہے لہذا منطق سے بھی قبول نہیں کریں گے۔ بے شک تو تعریف کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں انہیں جامع بھی ہونا چاہیے معنی ہونا چاہیے، اور انہیں معنی بھی ہونا چاہیے۔ واہ اس لیے علم منطق انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حیوان اور ناطق، سبحان انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق، سبحان اللہ ٹھیک ہے نا؟ یہ جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے، کوئی بھی انسانوں میں سے نہ باہر رہے گا نہ کوئی غیر اس میں شامل ہوگا۔ واہ تو جو الفاظ ہوں وہ جامع بھی ہونے چاہیے، وہ معنی بھی ہونے چاہیے۔ سبحان اب یا رسول اللہ، آپ خلق عظیم کی منزل پر فائز ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ کسی کا دل توڑتے بھی نہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والے نہائے دھوئے ہوئے تیار ہوئے اور ہر ایک کی خواہش بھی ہے کہ آپ کے ساتھ مباہلہ میں جائیں۔ واہ واہ آپ کسی کو بھی نہیں لے کر جا رہے، آپ صرف بطول کے گھرانے کے افراد کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں مجبوری ہے، مجبوری، اس لیے کہ جہاں کاذبین کا مقابلہ صادقین سے کرنا ہے، وہاں صبح قیامت تک صادقین کا تعارف بھی کروانا ہے کہ قرآن نے کن صادقین کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، وعدے بھی ہو جائے کہ اللہ کی نظر میں صادقین کون ہیں، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صادقین کی تعریف کو معنی بنانے کے لیے بطول کے گھر کے باہر کا کوئی قبول نہیں کیا اور بطول کے گھر کا کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ علی مولا علی مولا علی کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا بے شک یہ ہے صادقین کا مجموعہ، یہ صادقین کا مجموعہ ہے، اور اس صادقین کے مجمع میں سیدہ و صدیقہ کبریٰ ہے۔ کیا ہے؟ سیدہ کبریٰ۔ سیدہ کیا کرنے گئی؟ مباہلہ میں رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے بے شک کیا کام کرنے گئی؟ گواہی رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے گئی یہ بی بی، اور فقط بی بی خود ہی نہیں گئی بلکہ بی بی کے دو بچے ہیں،
جو چھوٹے چھوٹے ہیں. سبحان ٹھیک ہے. اچھا یہ دونوں بچے جو ہیں ان کی عمریں کتنی ہیں؟ 3 ہجری اور 4 ہجری میں ان کی ولادت ہے. ٹھیک ہے نا. اور مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری میں. تو بتائیے کہ کتنی عمریں بنی؟ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ایک بچہ باپ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا، ایک بچے نے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. تو بچے بہت چھوٹے ہیں نا. اتنے چھوٹے بچے ہیں. بہت بڑا جملہ ہے، آپ کی توجہ چاہیے. اتنے چھوٹے بچے ہیں اور کرنے کیا جا رہے ہیں؟ رسول کی رسالت کی گواہی دینے جا رہے ہیں. اور انہیں گواہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے انہیں رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے چن لیا. بچے اتنے چھوٹے ہیں مگر مباہلہ میں جا رہے ہیں رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے. اگر یہ اتنے چھوٹے ہو کر رسول کی رسالت کی گواہی دے سکتے ہیں تو دربار خلافت میں ماں کے حق کی گواہی کیوں نہیں؟ یہی گواہ دربار خلافت میں بھی ہے، یہی گواہ مباہلہ میں بھی ہے. یہ جملہ فضائل کا، اس کے بعد جا رہا ہوں میں مسائل کی طرف. کہ مباہلہ میں بھی یہ گواہ ہے اور رسول کی رسالت کا گواہ ہے. دربار خلافت میں گواہ ہے، ماں کی حق کے گواہ ہے. اس کا گواہ ہے اپنی ماں کی حق کی گواہ بنتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ عیسائی تھے سامنے، ان عیسائیوں نے کیا یہ اعتراض کیا کہ جب یہ اتنے چھوٹے بچے ہیں تو یہ آپ کی رسالت کے گواہ کیسے بن سکتے ہیں جن کی تاریخ پر نظر ہے؟ عیسائی تھے مگر ان کی پیشانیاں دیکھ کر ان کی عظمت کو سمجھ گئے. انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بچے اگر اتنے چھوٹے ہیں تو رسول کی رسالت کی گواہ کے طور پر ان کی گواہی کو ہم کیسے قبول کریں. عیسائیوں نے گواہی قبول کی مگر مسلمانوں نے دربار میں کیا کہا کہ یہ ماں کے حق کے گواہ نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ مجھے یہ بتاؤ. یہ مسلمان وہ عیسائی ہو کر اگر ان کی گواہی کو قبول کرتے ہیں تو پھر اگر کوئی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی گواہی کو قبول نہ کرے تو میں اسے ان عیسائیوں سے بہتر کیسے سمجھوں؟ عیسائی بہتر ہے. وہ عیسائی بہتر تھے. اچھا آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں. ختم کر دی مجھے. بیوی مبلغہ رسالت بھی ہے، شاہدہ رسالت بھی ہے اور محافظہ ولایت بھی ہے. میدان مباہلہ میں اس بیوی نے رسالت کی گواہی دی اور دربار خلافت میں اس بیوی نے ولایت و امامت کی گواہی دی. مباہلے کے میدان میں رسالت بچانے گئی تھی اور دربار میں ولایت بچانے گئی ہے. سزادارہ نے مظلوم مائی کون ہے؟ آپ رونے کے لیے آئے ہیں. کل آپ نے سنا، کل اور پرسوں کے مسائل کی جو روایت میں نے پڑھی کہ اللہ کے رسول دنیا سے جاتے ہیں، چند دن کے اندر ہی یہ انقلاب زمانہ ہے کہ پیغمبر کی چھوڑی ہوئی اکلوتی بیٹی اس کے گھر پر لوگ ہجوم کر کے آتے ہیں. سرکاری لوگ ہوتے ہیں، سرکاری سپاہی ہوتے ہیں، آگ اور لکڑیاں لائی جاتی ہیں، دروازہ جلایا جاتا ہے، دروازے کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مار کر جلایا جاتا ہے، دروازہ پہلو فاطمہ پہ گر جاتا ہے، سیدہ کا جنین سخت ہو جاتا ہے، محسن شہید ہو جاتا ہے، سیدہ کا بچہ قتل ہو جاتا ہے، سیدہ کے قریب کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، زمین پر گر پڑتی ہے، سجدہ کا سہارا لیتی ہے. جب دیکھتی ہے کہ علی کے گلے میں رسی ہے بے چین ہو جاتی ہے، اپنے غم بھول جاتی ہے، اپنے درد بھول جاتی ہے، اپنے پہلو اور اپنے محسن کو بھول جاتی ہے. علی کو بچانے کے لیے جب پڑتی ہے، علی کی کمر میں جو پٹکا اس کا ہاتھ ڈال دیتی ہے اور جب سپاہی آگے کھینچتے ہیں تو بطول پیچھے کھینچتی ہے اور پھر ایک ظالم سیدہ کے بازو پر تازیانہ مارتا ہے، جس کے بعد دختر رسول کا دایاں بازو زخمی ہو جاتا ہے.
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम। इतना तो कल पढ़ चुका हूँ, यहाँ तक तो कल पढ़ चुका हूँ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? अज़ादारों, हुआ ये कि सरकारी सिपाही अली के गले में रस्सी डाले हुए अली को गिरफ्तार करके दरबार में ले गए और दरबार में ले जाकर मौला के हाथों में हथकड़ियां डाल दी, जैसे किसी को कैदी बनाया जाता। हाथों में हथकड़ियां डाल दी कि आप वसीर अब गिरफ्तार हैं। और अब मेरे मौला से मुतालबा होता है कि आप बैत कीजिए हाकिम वक्त की। ये लेकर दरबार में पहुंचते हैं। सैयदा जिनका पहलू जख्मी हो चुका है, जिनका मोहसिन शहीद हो चुका है, जरा ध्यान में रखिएगा कि चंद लम्हे पहले जिस बीवी के पहलू पर दरवाजा गिरा है, जिसका बच्चा शहीद हो गया है, जिसका 6 महीने का बच्चा दुनिया में आ चुका, खून आलूद है और दम तोड़ चुका है और उसका दायां बाजू जख्मी हो चुका है, वो क्या करती है? वो कहती है फिजा मैं वापस आकर मोहसिन को भी देख लूंगी, अपने बाजू को भी बाद में देख लूंगी। फिजा आज जरा मुझे सहारा दे, अली को अकेला कैसे छोड़ूं? आओ फिजा मुझे सहारा दे, मैं अली को तन्हा नहीं कर सकती, मैं अली को अकेला नहीं छोड़ सकती। फिजा का सहारा लिया, बीबी दरबार में पहुंची, क्या देखा? अली से बैत का मुतालबा किया जा रहा है और एक शख्स खालिद बिन वलीद से कहता है कि वो जंगी मैदानों में तेरे हाथ में जो तेज धार तलवार होती है वो कहाँ होती है? खालिद कहता है मेरे पास ही मौजूद है। कहा इस तलवार को अपने हाथ में ले, अली के बराबर में खड़ा हो जा। अब हम इससे मांगेंगे बैत, अगर अली इनकार करे बैत से तो तूने तलवार चला के अली की गर्दन उड़ा देनी है। अगर ये जुमले कहे जा रहे थे, रसूल की बेटी दरबार में पहुंच गई। रसूल की बेटी दरबार में पहुंच कर कहती है देखो मेरे बाबा दुनिया से चले गए, मैं बाबा की अगलती बेटी हूँ, अभी मेरे बाबा का दफन भी मैला नहीं हुआ। देखो मेरे दुख बहुत ज्यादा है, मेरे दर्द बहुत ज्यादा है। अरे देखो तुमने फातिहा नहीं पढ़ी, तुमने मेरे बाबा की ताज़ियत मुझे नहीं दी, तुमने मेरे घर पर हमला कर दिया, मेरा दरवाजा जला दिया, दरवाजा मेरे पहलू पे गिरा दिया, मेरा बच्चा शहीद कर दिया, मेरा दायां बाजू जख्मी कर दिया। देखो क्या अब तुम मेरे बच्चे भी यतीम करना चाहते हो? अब तुम मुझे बेवा भी करना चाहते हो? क्या तुम मुझे बेवा करना चाहते हो? मेरे बच्चे यतीम करना चाहते हो? अजरुकुम अल्लाह। सैयदा फरमाती है इतना तो बताओ हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? हम तो तुमने हमारा छीना है, हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं छीना, हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं छीना। हुकूमत तुम्हें जो चाहिए था तुमने ले लिया, क्या तुम हमें इतना भी हक नहीं दोगे कि हम अपने दुखों में अपने घर में बैठकर रो ही लें? अज़ादारों, जब सैयदा के ऐसे सख्त एहतजाज के बाद कोई तब्दीली पैदा ना हुई, तब रसूल की बेटी ने कहा देखो मैं सैयदुल अंबिया की बेटी हूँ, अगर तुम अभी इसी वक्त अली को रिहा करके, अली को आज़ाद करके अली को छोड़ते नहीं हो तो मैं जा रही हूँ अपने बाबा की कब्र पर। मैं बाबा की कब्र पर जाऊंगी और बाबा की कब्र पर हाथ रखकर, हाथ उठा के बाबा के सामने फरियाद करके अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगा और फिर मैं देखती हूँ कि कैसे तुम पर अज़ाब नहीं आता। ये कहकर छोटे छोटे बच्चे थे हसन और हुसैन, सैयदा ने हसन और हुसैन को उंगली के साथ लिया, हाथ पकड़ा, बच्चों को साथ लिया, चली है बाबा की कब्र की तरफ। रसूल की बेटी जब बाबा की कब्र की तरफ जा रही थी ना, एक मरतबा भी कब्र रसूल पर पहुंची नहीं है, सिर्फ कब्र रसूल की तरफ कदम बढ़ा रही थी। जब मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई और दीवारें इतनी बुलंद हुई कि कोई घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर दीवार के नीचे से गुजर सकता था। दीवारें इतनी बुलंद हो गई, या एक मरतबा
रसूल की बेटी को बददुआ नहीं करनी, बददुआ नहीं करनी, सब्र करना है। सलमान आए और आकर कहते हैं ऐ दुख्तर रसूल सब्र फरमाइए। कहा सलमान अभी भी मुझे सब्र के लिए कह रहे हो? देख नहीं रहे हो कौन सा जुल्म है जो इन्होंने मुझ पर और मेरे घर पर नहीं किया? अभी भी तो सब्र करो। कहा नहीं, ये हुक्म मौला अली का है। जैसे ही सुना ना कि मौला का हुक्म है, कहा हाँ सलमान अगर उनका हुक्म है तो मैं हाथ नीचे करती हूँ, मैं बददुआ नहीं करती। जो अली का हुक्म है सरे तस्लीम खम करती है। अला लालो रसूल की बेटी के इस गिरिया बुखा इस शदीद एहतजाज के बाद हुकूमत वक्त मजबूर हुई अली को छोड़ने पर। इस बीबी ने जिस तरह मुबाहला में रिसालत बचाई, दरबार में विलायत बचाई, इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ इसके बगैर न रिसालत मुकम्मल होती है न विलायत मुकम्मल होती है। एक जुमला और कहूँगा अदाकारों, जो रोने के लिए बैठे हो मसाइल के दिन है ना, ये दिन कोई आशूर से कम नहीं है, सैयदा के दिन, ये कोई 10 मुहर्रम से कम नहीं है। हमें हुक्म है कि अय्याम फातिमिया को, सैयदा की शहादत के दिनों को आशूर की तरह मनाए। अदा खानों और इमाम बारगाहों में अशरे होने चाहिए, काला लिबास पहना जाना चाहिए, सोमवारी अदादारी और जुलूस होने चाहिए। अदादारों ये जरूरी है, ये सैयदा का हम पर हक है। ये गिरिया के दिन है और रोने के दिन है। मैं कहता रहता हूँ कि बीबी हर मासूम का जब हम पुरसा पेश करते हैं यही बीबी पुरसा लेने आती है, मगर इसके मसाइल में 13 मासूम आते हैं। 13 मासूम इस बीबी का पुरसा लेने के लिए आते हैं। इतने मसाइल गुजर गए, इतने मसाइल में एक जगह मैंने पढ़ा है कि उम्मत में से मस्तूरात भी सैयदा के पास पुरसे के लिए और सैयदा तरसती रहती। तो कोई मस्तूरी आती, मुझे गले लगाती, मैं बहन करती, बाबा पे खुल के रोती। क़यामत के मसाइल सैयदा पे गुजर चुके थे, लिहाजा सैयदा जब रोती ना तो मदीने के दरो दीवार हिलते थे। ये रोने की आवाज़ अहले मदीना अपने घरों में सुनते, मदीने की औरतें भी सुनती। एक दिन कुछ औरतें जमा हुई, कहा कायनात के रसूल दुनिया से चले गए और उनकी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो चुका है, वो हर वक्त रोती रहती है, हम में से कोई उनके पास अफसोस और ताज़ियत के लिए भी नहीं गया। ज़रा चलो ना कल मिल के चलेंगे, रसूल की बेटी को पुरसा पेश करते हैं। अदादारों चंद खवातीन जमा हुई, काला लिबास पहना, काली चादरें पहनी और वो सैयदा के घर में दिन की रोशनी में जब रसूल की बेटी के घर में ये दाखिल हुई, इन्होंने क्या देखा कि रसूल की बेटी अपने कच्चे घर के सहन में खाक पे बैठी हुई है। दाएं हसन है, बाएं हुसैन है, सामने जाकर और उन्हें कल्सुम है, छोटे छोटे बच्चे सामने हैं, गम की काली पट्टी माथे पर बंधी हुई है, काला लिबास पहना हुआ है, कभी माथा पीट कर कभी सीना पीट कर बाबा को याद करती है, गिरिया करती है। अदादारों जब ये बीवियां दाखिल हुई है घर के अंदर, जैसे ही दुख्तर रसूल की निगाह पड़ी कि कोई मस्तूरात हैं जो मुझे आज मेरे बाबा का पुरसा देने आई है। बीवी ने हसन और हुसैन से कहा, मेरे शहजादों मेरा पहलू जख्मी है, जरा मुझे सहारा दो। शहजादों ने सहारा दिया, सैयदा खड़ी हुई, सैयदा जमीन से खड़ी हुई, बच्चों का सहारा लेकर आगे बढ़ी। अब ये मस्तूरात लाइन से लगी हुई है, पहली मस्तूर जो सबसे आगे खड़ी हुई थी, उसके लिए बीवी ने अपने दाएं हाथ को, एक हाथ को फैला दिया, दोनों हाथ क्यों नहीं फैला? इसलिए कि उसका ताज़ियाना चल चुका था, एक हाथ जख्मी हो चुका था, इसलिए एक हाथ को फैलाया। अब जैसे ही मस्तूर बीवी के गले लगी है, ये पहला मौका था कि कोई मस्तूर रसूल की बेटी के गले लगी थी। अब बीवी के बहन बुलंद हुए, अदाकारों एक मस्तूर को गले लगाया, दूसरी को गले लगाया, तीसरी को गले लगाया, सारी मस्तूरात को गले लगा लगा के रोती रही है, करती रही है। अदादारों जब तमाम मस्तूरात को गले लगा के रोक चुकी, आखिरी जुमले हैं अदादारों, जब रो चुकी है ना, कहती है देखो मेरा पहलू टूटा हुआ, मेरा पहलू मैं बैठ जाऊं तो मुझे सहारे से, अगर मैं खड़ी हो जाऊं तो मुझे सहारे से बिठाया जाता है।
اب میں بچوں کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی ہوں تو اب میں بیٹھنا نہیں چاہتی. دیکھو تمہارا شکریہ, تم نے تعزیت پیش کی, میں ترس رہی تھی کہ تم میں سے کوئی آئے. آ ہی گئی ہو تو آؤ ذرا مجھے سہارا دو, میں بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں. مجھے سہارا دو, مجھے میرے باپ کی قبر پر لے چلو. قیامت کے جملے ہیں آزاد. مدینے کی مستورات میں رسول کی بیٹی کو سہارا دیا. تاریخ کہتی ہے کہ قبر رسول زیادہ دور نہیں تھی, چند قدم کا فاصلہ تھا, مگر یہ چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے لیے رسول کی بیٹی کئی مرتبہ زمین پر بیٹھی ہے, کئی مرتبہ زمین سے اٹھی ہے. اٹھتے بیٹھتے جب پہنچی ہے بابا کی قبر پر ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ بابا کی قبر پر رکھے, آخری جملہ رو کر کہا بابا آپ تو قبر میں آ گئے, بابا آپ کے بعد میرا موسم شہید کر دیا گیا, میرا دروازہ توڑ دیا گیا, میری حرمت پائمال کر دی گئی, میرا ہاتھ زخمی کر دیا گیا. یا حسین